السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق الله العظيم۔ ذات مثلاً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے نصیحتوں کے سلسلے میں والدین کا جو احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں ہدایات کی ہیں، ان کے متعلق اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ چند نشستوں میں مختلف آیات کے ساتھ اور مختلف احادیث کے ریفرنس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے والدین کی کیا اہمیت بیان کی ہے۔ ہم ہر شخص کا یہ ایمان ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے جو مسلمان ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، اور جب ظاہری سی بات ہے اللہ رب العزت راضی ہوں گے تو اس انسان کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور وہاں کے جو باس ہیں، آپ کے اوپر جو ہیڈ ہے، جو اس جگہ کا مالک ہے، آپ اس کو اچھا کام کر کے دکھاتے ہیں، اس کو جو وہ کہتا ہے اس کی بات مانتے ہیں، آپ اس کی جو ہیں وہ گڈ بکس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے وہ شخص جو ہے جو دنیاوی مالک ہے، جو صرف ایک آپ کے کام کرنے سے خوش ہے، وہ آپ کو اپنی نظروں کے سامنے بھی رکھتا ہے، آپ کے متعلق دوسروں میں ذکر بھی کرتا ہے، اور آپ کے متعلق جو ہے وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ یار میرا یہ ورکر جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت ایک شخص سے راضی ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں تو بعد میں ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اپنے عرش پر جو ہے وہ فرشتوں سے اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے خوش ہوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، فرشتوں تم بھی راضی ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں لوگوں کا دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور وہ بھی سیکنڈوں میں، وہ بھی فوراً اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے والدین اس سے راضی ہیں تو اللہ رب العزت اس شخص سے راضی ہے، اور اگر ایک شخص کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہے۔ اس سے بڑی بات جو ہے وہ، اور اس سے بڑی اہمیت جو ہے وہ والدین کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم راضی رکھتے ہیں کہ ناراض رکھتے ہیں، کن اعمال سے راضی رکھتے ہیں، کن اعمال سے ناراض رکھتے ہیں۔ جن کے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھ سکتے ہیں، ہر وقت رکھ سکتے ہیں۔ جن کے فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ راضی تھے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی ہے، لیکن جس کے فوت ہو گئے اور وہ اس سے ناراض تھے تو وہ قیامت والے دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض رہے، کیونکہ اس نے دوبارہ ان کو راضی کیا ہی نہیں، دوبارہ اس کو موقع ملے نہیں ان کو راضی کرنے کا۔ اس بات کو جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے
اور یہ میری ناراضگی آپ کی ناراضگی ایک معمولی ناراضگی ہے، ایک دو دن کے بعد جو ہے ایک دو دن کے وقفے سے دوبارہ صلح ہو جاتی ہے، لیکن جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے وہ جب تک خود نہ راضی کرے اور جب تک جو اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے ہیں، ذریعے بنائے ہیں، اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں تو والدین کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ تثنیہ کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے والدین کا، ہر جگہ پہ والدین بوالدین، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا دونوں کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دونوں کا الگ الگ ذکر بھی کیا ہے اور دونوں کا ایک ساتھ ذکر بھی کیا ہے۔ کئی مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص کا باپ اس سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ناراض ہے، اور جس شخص کا باپ اس سے راضی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے۔ اور ایک مقام پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو باتیں بتائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے امت کو بتائیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ماں کا والد سے اوپر درجہ رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور ایک اور دو باتیں، ایک یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں ہیں، عورت گھر میں رہتی ہے، ماں گھر میں رہتی ہے، وہ اس کے منہ سے بچے کے لیے بد دعا نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، کہ وہ گھر میں ہے سو غصہ آ جاتا ہے بول دیتے ہیں، لیکن باپ کی بد دعا، ایک تو ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی باپ کی بد دعا تو بچ کے رہنا، کیونکہ اگر باپ نے بد دعا دے دی تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، تو اگر اس کی زبان سے نکل جائے تو وہ زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے بد دعا دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص نے سوال کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا ثم امک کا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ فرمایا، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ابوک کا، اب تمہارا باپ۔ لیکن اب اگر اس جگہ پر دیکھ لیا جائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ باپ کا بھی ذکر کیا ہے، اور کئی مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے باپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ماں کو اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ایک حسن سلوک ہوتا ہے کہ آپ کا میرا ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، دوستی ہے وغیرہ، یہ سارا کچھ ہے۔ اس سے ہٹ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا وہ ایک الگ درجے کا ہے، وہ یہ عام نہیں ہے، وہ ایک الگ درجے کا ہے کہ ان کی خدمات کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر چلنا، یہ ہے حسن سلوک۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ جن کی جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ جزاکم اللہ۔